شدت کی گرمی اپنے زور پر تھی۔ مشال بار بار دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ پسینے سے تر بدن کے ساتھ وہ کپڑے دھو کر رسی پر ڈالنے میں مصروف تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور اندر آنے والا شخص حارث تھا۔ یہ وہی مہمان تھا جو 3 ہفتے قبل اس گھر آیا تھا۔ وہ گزرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مشال پر ٹھہر گئی۔ مشال کی پشت حارث کی طرف تھی، لیکن اس کی پھٹی ہوئی قمیض کے اندر سے جھلکتا لباس دیکھ کر حارث کے قدم رک گئے۔ اس لمحے اس کے دل میں سخت نفرت جاگی۔ حارث کے لہجے میں تلخی اور سختی تھی۔ یہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ کچھ حیا بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں ایک نوجوان مرد آتا جاتا ہے، میرے علاوہ پھوپھا جی بھی موجود ہوتے ہیں، اور آپ یوں پھٹے پرانے کپڑوں میں کام کر رہے ہیں۔ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کے پیچھے سے۔ کیا سب کے سامنے یہی انداز اختیار کرتی ہیں؟ مشال زمین میں گڑتی چلے گئی۔ فوراً ہی دوپٹہ پورے جسم پر لپیٹ لیا۔ وہ ہرگز ایسا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن زیادہ کام اور کپڑوں کا بوجھ اس پر حاوی تھا۔ جلدی میں دوپٹہ ایک طرف کھسک گیا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ حارث کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اس دن وہ اچانک آ گیا اور مشال کو ذلیل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ مشال کو ذلت اور بے بسی کی شدت نے تپتے ہوئے صحرا کی طرح جھلسا دیا۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گئی اور شیشے میں پیچھے سے پھٹی قمیض کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاس گنتی کے 3 جوڑے تھے، سب پرانے اور جگہ جگہ سے رفو شدہ۔ ہر بار وہ کپڑے پیوند لگا کر پہنتی اور کچھ ہی وقت بعد وہ پیوند کھل جاتے۔ آج بھی یہی ہوا تھا، لیکن حارث نے یہ سمجھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ مشال اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کسی کو یتیمی نہ دکھائے، کیونکہ وہ جانتی تھی ماں باپ کے بغیر زندگی کیسے کٹھن ہوتی ہے۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہو گئیں۔ مشال رحمان، نرم ہو اور خاموش طبیعت رکھنے والی لڑکی تھی۔ محض 3 برس کی تھی جب والدین ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ ننیال نے اسے قبول نہ کیا تو ماموں جہانگیر نے اسے اپنے گھر لے لیا، لیکن سائمہ اس کی ممانے اس پر شروع سے ناخوش تھیں۔ پہلے ہی ہماری 2 بیٹیاں ہیں، اوپر سے آپ یہ ذمہ داری بھی لے آئے، جہانگیر نے جواب دیا تھا۔ چھوٹی سی بچی ہے سائمہ، اسے کہاں چھوڑ آتا، لیکن سائمہ اسے یتیم خانے بھیجنے پر بضد رہی۔ آخر ماموں نے فیصلہ کن انداز میں اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ مشال 6 سال کی ہوئی تو اسے گھر کے کاموں میں جھونک دیا گیا۔ سائمہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹیاں بڑے ہونے کے باوجود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، جبکہ مشال دن رات خدمت میں لگی رہتی۔ پہلے اس پرانی اتارن پہن نہ دی جاتی، بعد میں وہ بھی روک لی گئی۔ جوانی میں مشال کا حسن نکھر آیا۔ اس کی دبلی پتلی شخصیت، نازک نقش و نگار اور بڑی بڑی آنکھیں سب کو متاثر کر دیتی۔ پرانے اور پیوند زدہ کپڑوں میں بھی وہ کسی چمکتے ہیرے کی مانند دکھائی دیتی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی گھسا ہوا جوڑا پہنا تھا جو کب پیچھے سے پھٹ گیا اسے خود خبر نہ ہوئی، لیکن حارث نے وہ لمحہ دیکھ لیا تھا اور یہی سوچ لیا کہ وہ جان بوجھ کر اس سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ حارث جیسی طبیعت کے شخص کو
इस ख्याल से सख्त नफरत थी। हारिस अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। साइमा इसकी फूफो थी। वालिदैन इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे, जबकि हारिस नौकरी के सिलसिले में कराची आ गया था। इसे एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनी में मुलाजमत मिली थी, जिस पर वालिदैन बेहद खुश थे। कराची में रहने के लिए वो मुनासिब फ्लैट की तलाश में था और आर्जी तौर पर अपनी फूफो के घर रह रहा था। बचपन में भी चंद बार वो यहाँ आ चुका था। अब जबकि साइमा की बेटियां मनाहिल और हुरैन जवानी की दहलीज पर थीं, दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। इन्हें फैशन और दोस्तों के साथ महफिलों में जाना सबसे ज़्यादा पसंद था। इसके बरक्स मैट्रिक के बाद साइमा ने मिशाल को मज़ीद पढ़ने की इजाज़त ही ना दी। साइमा अपने भतीजे के आगे हद से ज़्यादा नाज नखड़े दिखाती। वजह ये थी कि इसका भाई एक बड़े ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो ये चाहती थी कि कल को हारिस की शादी इसकी बेटियों में से किसी एक के साथ हो। हारिस ने आला तालीम हासिल की थी और ज़िंदगी के बारे में बड़े ख्वाब रखता था। दिन का बेशतर वक्त वो दफ्तर में गुजारता और शाम गए घर लौटता जब तक इसे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त न मिलता। वो अपनी फूफो के पास ही मुकीम था। इतवार की शाम इस रोज़ साइमा अपने भतीजे के कमरे में चाय लेकर आई। बड़े प्यार से बोली, ये लो बेटा, सारा दिन बाहर मेहनत करते हो, थक जाते होगे, फ्लैट ढूंढने की जल्दी ना करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फिर बोला, मैं नाहिल और हुरैन नज़र नहीं आ रही। साइमा ने तेज़ी से वजाहत दी, बस बेटा, एक सहेली की सालगिरह थी, वहाँ चली गई हैं, वरना तो मेरी बच्चियाँ ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगी रहती हैं। हकीकत में वो झूठ बोल रही थीं। बेटियां पढ़ाई से ज़्यादा मौज मस्ती में दिलचस्पी रखती थीं, मगर साइमा चाहती थी कि हारिस की नज़र इन पर ही ठहरे। इसी लम्हे किचन से एक मध्यम आवाज़ उभरी, मुमानी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और किचन साफ कर दिया है, अब सोने जाओ। मिशाल दुपट्टे से हाथ पोंछती सामने आ खड़ी हुई। साइमा के लहजे में जलती हुई तेजाबियत थी। हाँ हाँ, जा सोने, 9 बजे थे, तुझे नींद आ जाती है, जैसे बड़ा कारनामा कर लिया हो। मिशाल शर्मिंदगी से पलट गई। हारिस की निगाहें इसके ताकुब में थी, जिनमें शक और नापसंदीदगी झलक रही थी। हारिस ने फूफो से सवाल किया, ये वही है ना, फूफो जी की बहन की बेटी? साइमा ने फौरन मौका गनीमत जाना, हाँ बेटा, हमने ही तो इस यतीम पर तरस खाया, मगर इसके नखरे ख़त्म ही नहीं होते। किसी से बात नहीं करती, अपने आप को बहुत समझती है। तुम्हारे फूफा ने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। हारिस ने सख्त लहजे में कहा, फूफो, मुझे तो इसका किरदार भी मशकूक लगता है। जिस तरह के कपड़े पहनती है और घर में फिरने का अंदाज है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। साइमा ने इस मौके पर मज़ीद जहर घोला, बस बेटा क्या बताऊं, अपनी मर्जी की मालिक है। कभी छत पर कपड़े सुखाने दौड़ती है जैसे वहाँ कोई ख़जाना छुपा हो, बड़ी आवारा मिजाज है। हारिस ने नागवारी से गर्दन हिला दी। साइमा के चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। हारिस की तल्ख बातों के बाद मिशाल ने हत्तल इम्कान इसके सामने आने से गुरेज शुरू कर दिया। जिल्लत बर्दाश्त करना तो इसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन अब मामला और नाजुक हो गया था। वो ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुमानी से कुछ मांगती तो झड़क दी जाती। मजबूर होकर मनाहिल से पुरानी चीज़ें लेकर गुजारा करती। इस दिन साइमा परोस गई हुई थी। मनाहिल और हुरैन कॉलेज गईं, जबकि मामू का छोटा बेटा नुमान छत पर पतंग उड़ाने में मसरूफ था। मिशाल फर्श धोने में लगी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा बजा। बाहर ज़किया खाला का बेटा
نیاز کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ مشال نے کئی بار نعمان کو آواز دی مگر اس نے کان نہ دھرے۔ ناچار دروازہ کھولا مگر تیز ہوا کے جھونکے نے پورا دروازہ کھول دیا۔ لڑکے نے ٹرے تھمائی اور سائڈ پر ہو گیا۔ مشال نے جلدی سے ٹرے اندر رکھ دی اور خالی ٹرے واپس کرنے کے بعد پلٹی ہی تھی کہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار جب اس نے دروازہ کھولا سامنے اویس کھڑا تھا۔ اویس بڑی بے باکی سے اندر داخل ہوا۔ مشال کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس کی نظریں ناپاک اور خطرناک تھیں۔ اویس سائمہ کی کزن خالہ کلثوم کا بیٹا تھا، بدنام زمانہ، آوارہ اور نشئی۔ وہ مدت سے مشال پر بری نظر رکھتا آیا تھا اور آج اسے موقع مل گیا تھا کیونکہ گھر خالی تھا۔ چند لمحوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی موجود نہیں۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خالہ جان کہاں ہے؟ مشال نے جواب دینے کی بجائے فوراً کچن کا رخ کیا، لیکن اویس بھی پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا اور دروازے پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کولر سے پانی نکالتے ہوئے بھی اس کی نظریں مشال پر ہی جمی رہیں۔ مشال کے وجود پر اس کی نگاہوں کا بوجھ کسی کچوکے کی طرح محسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دھکے دے کر باہر پھینک دے۔ اویس آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسی لمحے باہر سے دروازہ زور سے کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جالی کے پار مشال نے پہچان لیا، وہ حارث تھا۔ اچانک نمودار ہو جانے پر اویس ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ حارث نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی نظریں شک سے بھر گئیں۔ اس کے دل میں ایک بار پھر مشال کے بارے میں بدگمانی جاگ اٹھی۔ مشال کے لب ہلنے کو تھے مگر وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اضطراب جھلک رہا تھا جو حارث کی نظر سے پوشیدہ نہ رہا۔ حارث نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ مشال نے نظریں جھکا کر کہا، نعمان چھت پر تھا، میں نے اسے کئی بار پکارا لیکن اس نے سنا نہیں۔ مگر حارث کے دل کا شک اور گہرا ہو گیا۔ عین اسی وقت سائمہ کی آواز کچن تک پہنچی، ارے بیٹا، یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ اویس فوراً مڑ گیا اور نکل گیا جبکہ مشال شرمندگی کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ کچھ دن بعد حارث نے صاف لہجے میں کہا، پھپھو، اگلے ہفتے میں فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، بات طے ہو گئی ہے۔ سائمہ نے فوراً روکا، بیٹا کیا ضرورت تھی، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، یہاں ہی رہو۔ لیکن حارث نے سمجھایا، فلیٹ کا کرایہ زیادہ نہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہوں گے، سب مل کر ادا کر لیں گے۔ رات کا وقت تھا، سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ مشال حسب معمول اپنے اسٹور نما کمرے میں پڑی تھی۔ وہ برتن دھو کر بستر پر گر گئی تھی۔ جسم تھکن سے چور اور دل میں پرانی حسرتوں کا بوجھ۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ اسی دوران نعمان نے خوشی خوشی کہا، چلے حارث بھائی، لوڈو کھیلتے ہیں۔ اس نے بورڈ نکالا تو مناہل اور حرین بھی لپک کر آ بیٹھیں۔ یہ سب سائمہ کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حارث ان کی بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارے تاکہ کل کو وہی اس کے دل کو بھا جائیں۔ مناہل نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں بہت مزہ آئے گا۔ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ کمرے کا ماحول کہکوں سے بھر گیا۔ اسی وقت جہانگیر نے اچانک کہا، بیٹا نعمان، جاؤ
اپنی بہن مشال کو بھی بلا لاؤ، وہ اکیلی بیٹھی ہوگی، آخر وہ بھی اس گھر کی فرد ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے شوہر کو غصیلی نگاہوں سے گھورا۔ مناہل اور حرین کے تیور بھی بدل گئے۔ سائمہ نے تلخی سے کہا، اسے کہاں دلچسپی ہے، کھیل یا محفل میں؟ وہ تو اپنی دنیا میں ہی کھوئی رہتی ہے۔ بس کل ہی کہہ رہی تھی کہ ماموں سے موبائل مانگے گی، دیکھو تو اس کے نخرے۔ جہانگیر حیرت سے بولا، اس نے کب موبائل کی فرمائش کی؟ اسی لمحے نعمان بولا، میں بلا کر لاتا ہوں اسے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں مشال بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم نعمان نے آواز دی، مشال، ابو بلا رہے ہیں۔ وہ چونک کر کانپ گئی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ دل میں خوف سر اٹھانے لگا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا۔ ممانی کوئی نہ کوئی شکایت لگا دیتی اور پھر وہ کٹہرے میں کھڑی ہوتی۔ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، خود ہی آ کر دیکھ لو۔ وہ بھاگتا ہوا لوٹ گیا جبکہ مشال نے سیاہ چادر لپیٹ لی۔ دل میں کھٹکا تھا کہ حارث بھی بیٹھا ہوگا اور اگر ممانی نے کچھ کہا تو ذلت اسی کے حصے میں آئے گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نظریں جھکائے سب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا کچھ نہیں، بس بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، حارث بھی آیا ہے، تم کیوں کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہو؟ ماموں نے نرمی سے کہا۔ وہ دبک کر کونے میں بیٹھ گئی۔ سائمہ پہلو بدلنے لگی جبکہ مناہل اور حرین اسے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ مشال انگلیاں مسل رہی تھی، نظریں زمین پر گاڑی ہوئی تھیں۔ حارث نے کنکھیوں سے اس کی ہر حرکت کو محسوس کیا۔ کبھی وہ پاؤں کے انگوٹھے کو ہلاتی، کبھی انگلیاں چٹکاتی۔ ماموں نے کہا، سائمہ، سب بیٹھے ہیں، چائے بنوا لو۔ اس سے پہلے کہ سائمہ کچھ کہتی، مشال جلدی سے بولی، میں بنا دیتی ہوں ماموں۔ لیکن حارث نے بیچ میں کہا، آج مناہل چائے بنا کر لائے گی۔ یہ سن کر مناہل گھبرا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے چائے بنانی نہیں آتی۔ سائمہ بھی چونک اٹھی، مگر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ مناہل مجبوری میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مشال واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ ادھر کھیل ادھورا رہ گیا تو نعمان بولا، اب تو آپ کی پارٹنر چلی گئی ہے، حارث بھائی، ایسا کریں مشال باجی کو پارٹنر بنا لیں۔ حارث نے معنی خیز انداز میں کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ بڑی کمزور پارٹنر ہے، سارا کھیل مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ پھر اس نے گہری نظر مشال پر ڈالی، آؤ نا مشال باجی۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہوئی، نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا، میں جا رہی ہوں۔ ممانی کی سخت نظریں اس پر جا پڑیں۔ مشال دبک کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سائمہ نے حارث سے کہا، بس دیکھ لیا اس کے نخرے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتی۔ حارث خاموش سوچوں میں ڈوب گیا۔ چند دن بعد حارث اپنا سامان اٹھا کر فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا نیا گھر اسلام آباد میں تھا، جہاں دولت اور آسائش کی کوئی کمی نہ تھی۔ والد کا اپنا کاروبار تھا اور چاہتے تھے کہ حارث اس سے آگے بڑھائے، مگر وہ سیکھنے کی لگن میں ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں ملازمت کر چکا تھا۔ کراچی آ کر بھی وہ اپنی ترقی کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ پھپھو کے گھر سے نکلنے کے باوجود ایک معصوم چہرہ اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا رہا۔ وہ لاکھ چاہتا مگر مشال کی تصویر بھلائے نہ بھولتی۔ امی روز فون کرتی، اس کی خیریت جانتی اور وہ انہیں تسلی دیتا۔ ادھر ایک دن مشال فرش دھو رہی تھی کہ دروازے سے خالہ کلثوم آ گھسیں۔
ممانی نے انہیں بٹھایا تو ان کی نظریں سیدھی مشال پر جا ٹھہری۔ مشال کے دل پر جیسے بوجھ سا آن پڑا، کیونکہ ہر بار وہ جانتی تھی کہ کلثوم آئی ہیں تو بات پھر وہی ہوگی۔ کلثوم نے صائمہ سے کہا، میں کب سے کہہ رہی ہوں مشال کو میرے اویس کے ساتھ بیاہ دو۔ آخر تم نے پالا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ صائمہ خوش ہو کر بولی، ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ آج بھائی سے بات کروں، آخر کب تک یہ ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی؟ ہماری بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ کلثوم کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے دل میں یہ خیال جاگا کہ اس کا آوارہ بیٹا اس نگینے سے زندگی سنوار لے گا۔ یہ سنتے ہی مشال پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اویس کی ناپاک نظریں، اس کی آوارہ خصلتیں اور نشے کی عادت اسے لرزا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ممانی کی نفرت کبھی نہیں مٹے گی، چاہے وہ کتنی خدمت کرے۔ دل میں خوف سا گھٹنے لگی کہ اگر ماموں نے ہاں کر دی تو اس کی زندگی قید خانہ بن جائے گی، جس سے رہائی کا کوئی دروازہ نہیں۔ 2 ہفتے بعد حارث دوبارہ لوٹا، دوست کی گاڑی میں آیا، چمکتا دمکتا اور خوش۔ پہلی تنخواہ ملی تھی، سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ صائمہ اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ مناہل اور حورین پہلے ہی تیار بیٹھی تھیں، انہیں خبر تھی کہ آج حارث آئے گا۔ وہ ان کے لیے خوبصورت لباس لایا تھا، ممانی کے لیے گرم شال، نعمان کے لیے بھی پسندیدہ چیزیں۔ سب خوش تھے اور مشال اپنے کونے میں خاموش۔ مشال کچن میں کھڑی برتن سنبھال رہی تھی، باہر ہنسی مذاق کہکے اور خوشی کا سما تھا، مگر اس کے دل پر اداسی کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے حصے میں کسی رونق کا رنگ نہ تھا۔ وہ چپکے سے حارث کو دیکھ رہی تھی، جو محفل میں سب کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ کچھ لوگ شاید نصیب کے دھنی ہوتے ہیں جنہیں ہر خوشی میسر آتی ہے، اور کچھ لوگ ہر نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی سوچ اس کی آنکھیں بھگونے لگی کہ آخر وہ کیوں ہر خوشی سے محروم ہے۔ اس نے جلدی جلدی روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور پھر برتنوں میں الجھ گئی۔ اتنے میں بھاری آواز ابھری، 1 گلاس پانی ملے گا محترمہ؟ یہ حارث تھا۔ گھبراہٹ پہ اس نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے اور فریج سے پانی نکالا، دوپٹے کو احتیاط سے اوڑھ لیا تاکہ کہیں اس کے پھٹے پرانے کپڑوں پر حارث کی نظریں نہ پڑ جائیں۔ حارث کی نگاہیں ہمیشہ کچھ ڈھونڈتی سی لگتی، جیسے وہ اس کے دل تک جھانک لیتا ہو۔ وہ پانی پی رہا تھا مگر نظریں مشال کی لرزتی پلکوں پر جمی تھیں۔ اس کی موجودگی نے مشال کا دل بے قابو کر دیا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ جلدی نکل جائے۔ کھانے کا وقت آیا تو اس نے سب کو کھانا دے کر خود ہمیشہ کی طرح آخر میں تنہا کھایا۔ میز پر نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، حارث بھائی آپ نے مشال باجی کے لیے کوئی تحفہ نہیں خریدا؟ صائمہ نے اس پر غصے سے نگاہ ڈالی، مگر حارث بے پرواہ لہجے میں بولا، اس کے لیے بہت بڑا تحفہ آنے والا ہے۔ مناہل چونکی، کیسا تحفہ؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ حسد اس کے لہجے میں چھپا نہ تھا۔ حارث نے مختصر کہا، وقت پر سب کو پتہ چل جائے گا۔ حورین نے بات کاٹ دی، ارے مذاق کر رہے ہیں، ویسے بھی حارث بھائی ہمارے کزن ہیں، مشال کے نہیں۔ حارث خاموش رہا مگر اس کی نظریں کچن کی جالی سے جھانکتی مشال پر جا ٹکیں، جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ 2 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران صائمہ نے اپنے شوہر سے اویس کے لیے بات چھیڑی تو ماموں بھڑک اٹھے، میری بہن کی نشانی کو اس آوارہ کے حوالے کرنے کی سوچ بھی کیسے لی تم نے؟ ان کے لہجے نے صائمہ کو
خاموش کر دیا، مگر اپنی خفت کا بدلہ انہوں نے مشال پر نکالا۔ معمولی بات پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے کپڑے استری کر کے رکھنا، مگر تجھے تو بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ حرین نے موقع غنیمت جان کر الزام جڑ دیا، امی یہ ہر بار حارث بھائی کے پیچھے پھرتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مشال تڑپ اٹھی، ایسا ہرگز نہیں ہے ممانی، میں کیوں کروں گی ایسا؟ مگر سائمہ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ جانتی ہوں تیری چالاکیاں، اپنی شکل سے سب کو بیوقوف بنا لیتی ہے۔ کلثوم کا بیٹا یوں ہی تیرا دیوانہ نہیں، بار بار اس کی ماں منتیں کرتی ہے کہ میں تیرا رشتہ دے دوں، اور اب تو حارث پر بھی ڈورے ڈال رہی ہے۔ خبردار جو میری بیٹیوں کی راہ کاٹے۔ مشال دیوار سے جا لگی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں بے بسی لیے وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس رات وہ مصلے پر پھوٹ پھوٹ کر خدا سے فریاد کرتی رہی، میرے رب تو سب دیکھتا ہے، مجھے عزت کی زندگی دے، رزق دے، مگر ذلت کی روٹی نہ دے۔ آنسو بہاتے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ کچھ دن بعد گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ممانی نے پورے گھر کی صفائی کروائی، انواع و اقسام کے کھانے تیار کروائے۔ معلوم ہوا کہ حارث کے والدین آ رہے ہیں۔ ممانی خوشی سے نہال تھی کہ شاید وہ مناہل کے لیے رشتہ مانگنے آ رہے ہوں۔ آخر حارث اب کامیاب کاروباری بن چکا تھا۔ شام کو مہمان آ گئے، حارث بھی اپنے والدین سے ملنے پہنچا۔ سارا کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ بیٹے سے سرگوشی میں بولی، کہاں ہے وہ؟ میں تو برسوں بعد آئی ہوں، پہچان بھی مشکل ہو رہی ہے۔ حارث نے مسکرا کر بتایا، وہ سامنے نہیں آتی، بہت سہمی سہمی رہتی ہے۔ یہ ملاقات گھر کے لیے بڑی تھی، مگر اصل فیصلہ سب کی سوچ سے مختلف ہونے والا تھا۔ کھانا لگتے ہی ممانی نے سختی سے حکم دیا تھا کہ مشال سامنے نہ آئے، اس لیے وہ پس منظر میں ہی رہی، اور جو کچھ ہوتا حرین سے جا کر بتاتی۔ کھانے کے بعد اچانک سارا نے بات چھیڑی، میں یہاں ایک رشتہ لینے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی ممانی کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ مناہل پردے کے پیچھے چھپ گئی اور یوسف مسکراتا رہا۔ ممانی نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، ارے رشتہ لینے، کیا کہہ رہی ہو سارا؟ سارا نے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں، حارث نے اپنی پسند مجھے بتا دی ہے، اور مجھے اس کی پسند سے کوئی اختلاف نہیں۔ جہانگیر بھائی، میں آپ کی بھانجی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ یہ جملہ سن کر سب کے چہرے بدل گئے۔ مناہل کے چہرے پر غصے کی لالی چھا گئی، اور ممانی کے تیور سخت ہو گئے۔ سارا نے مزید کہا، بلاؤ اسے، میں نے اب تک دیکھا بھی نہیں، مشال ہی نام ہے نا؟ نعمان دوڑتا ہوا مشال کے پاس گیا، حارث کی امی بلا رہے ہیں باجی۔ وہ گھبرا گئی، مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نعمان ہنستے ہوئے بولا، ارے آپ کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ اس خبر نے مشال کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ بامشکل ہمت کر کے وہ سب کے سامنے آئی۔ سارا نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار کہا، ماشاءاللہ۔ حارث کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ تھی۔ یوسف اور ماموں کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی، مگر سائمہ اور مناہل کے دل میں اندھیرا پھیل گیا۔ ماموں کے اطمینان نے فیصلہ واضح کر دیا۔ سارا نے فوراً کہا، جہانگیر بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی رسم کر دوں، کیونکہ بار بار آنا ممکن نہیں۔
مشال کے کانپتے وجود پر قسمت کا ایسا انعام نازل ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سارا نے اس کی انگلی میں سنہری انگوٹھی ڈال دی اور پیار سے کہا، آج سے یہ میری حارث کی ہے۔ پھر ایک بیگ اس کے حوالے کیا، یہ کپڑے اور کچھ تحائف تمہارے لیے ہیں۔ وہ معنی گنگ رہ گئیں، جیسے صدمے سے زبان بند ہو گئی ہو۔ نعمان خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ حارث پرسکون انداز میں اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ رہا تھا، جو لرزتے ہوئے پلکوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ پھر ہڑبڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے۔ تقدیر کے اس فیصلے پر وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار رہی۔ شام کو سائمہ نے سارا سے شکایت کی، بھابی میری بھی تو 2 بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں سوچا نہیں آپ نے؟ سارا نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کرنا سائمہ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ حارث نے کہا تھا اسے جہانگیر بھائی کی بھانجی پسند ہے اور وہ واقعی بہت اچھی لگی۔ سائمہ جھنجھلا کر بولی، کیا اچھا ہے اس میں؟ نہ پڑھی لکھی، نہ سلیقہ، حلیہ دیکھو اس کا۔ سارا نے اطمینان سے جواب دیا، سادگی ہی اس کی خوبصورتی ہے، نہ نقشہ نکھرا ہو اور صورت بالکل معصوم ہے۔ سائمہ نے دل ہی دل میں جل کر سوچا، ایسی معصومیت سے تو وہ سب کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ حارث اور اس کے گھر والے روانہ ہوئے تو سائمہ نے غصے کا رخ مشال کی طرف موڑ دیا، دیکھو ذرا کیسی ہوشیاری دکھائی ہے۔ حارث کو اپنی باتوں میں لے لیا۔ مشال سسکنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا ممانی، میرا یقین کریں، مگر تانے اور زخم اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ ماموں کی گرجدار آواز گونجی، بس کرو سائمہ، کسی یتیم کا حق مت مارو، ورنہ خود تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ حارث کا نصیب مشال کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اب تم چاہے جتنا برا سوچ لو، تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اس عید پر ہی ان کی شادی ہوگی اور میں چاہتا ہوں یہ نکاح جلد مکمل ہو۔ اگر میں نہ رہا تو اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ تم نے اس کی بیٹی کو تنہا چھوڑ گیا۔ سائمہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، تم نے ہمیشہ اپنی بھانجی کو ترجیح دی ہے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دیکھ لو کس طرح چالاکی سے یہ سب اس کے حصے میں آ گیا۔ جہانگیر مطمئن لہجے میں بولے، یہ چالاکی نہیں، قسمت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، کم از کم محفوظ ہاتھوں میں تو ہے۔ مشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل تک جو شخص اس پر بدگمانی کرتا تھا، آج اسی نے رشتہ مانگ لیا۔ نفرت سے محبت کا یہ سفر اس کے لیے معمہ تھا۔ سائمہ نے نفرت سے کہا، میں دعا کروں گی کہ تیرا گھر نہ بسے، تو نے میری بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ یہ سن کر مشال زارو قطار رونے لگی۔ وقت نے تیزی سے رخ بدلا۔ ماموں نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ سائمہ اور اس کی بیٹیاں اندر ہی اندر جلتی رہیں۔ گھر کا ماحول جشن کی بجائے سوگ سا تھا، مگر حارث کے والدین خوش تھے۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ حارث اپنی بارات لے کر آیا، جبکہ سائمہ حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ مشال نے سادہ سا سرخ جوڑا پہنا تھا جو ماموں نے دل سے اس کے لیے بنوایا تھا۔ معمولی لباس میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مناہل اور حرین اس سے دور رہیں۔ محلے کی ایک لڑکی نے آ کر اسے تیار کر دیا۔ نکاح کے بعد حارث نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ماں بیٹی کو چھیڑ رہی تھی، مگر مشال کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تقدیر کے فیصلے پر حیران تھی۔ حارث کے گھر پہنچ کر حیرت انگیز استقبال ہوا۔ سب رشتہ دار اور دوست جمع تھے، کہکے، روشنی اور رونق چاروں طرف تھی۔ حارث نے اپنی گھبرائی ہوئی دلہن کو قریب کیا، بازو اس کے گرد رکھا
وہ اور زیادہ لرز گئی۔ رسمیں ختم نہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حارث نے جھنجھلا کر کہا، اب بس کرو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت چاہیے۔ سب ہنسنے لگے۔ حارث نے مشال کی طرف اشارہ کیا، دیکھو میری دلہن کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ مشال کے لیے خواب جیسا تھا۔ کل تک ذلت سہنے والی لڑکی آج عزت اور پیار کے حصار میں کھڑی تھی۔ سارا نے اسے فوراً حارث کے کمرے میں بیٹھا دیا۔ نرمی سے بولی، بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے۔ حارث میرا واحد بیٹا ہے اور نہایت سمجھدار بھی۔ اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو یقیناً تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے جس نے اسے متاثر کیا۔ مشال نے نظریں جھکا لی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ کون سی خوبی ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ دنیا میں ایک بوجھ ہے، کسی کام کی نہیں۔ کمرہ دلکش انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی گویا کسی شہزادی کی طرح دکھ رہی تھی، مگر دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا سامنا حارث سے ہونا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے سے نہ ملے تھے، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ اس لمحے اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی، وجود لرزنے لگا۔ اسے جب بھی خوف یا بے چینی ہوتی، اس طرح کانپنا شروع ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پائے۔ حارث سامنے آ بیٹھا۔ السلام علیکم، اس نے گہری آواز میں کہا۔ جواب دینے کی کوشش میں مشال کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ جب حارث نے اس کا ہاتھ تھاما تو چونک گیا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سر اتنا کیوں جھکا رکھا ہے؟ ایک بار چہرہ تو دکھاؤ، اس نے نرمی سے کہا، مگر مشال نے نظر نہ اٹھائی۔ حارث حیران رہ گیا۔ آج کل کی لڑکیاں تو شادی سے پہلے ہی شوہروں کے ساتھ تصویریں بنوانے لگتی ہیں، اور یہ اتنی شرمیلی۔ حارث نے پیار سے اس کا رخسار چھوا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کروں گا، خود کو آرام دو، محسوس کرو، یہ کپ کپاہٹ ختم کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ آہستہ آہستہ مشال کو کچھ سکون آنے لگا۔ حارث نے پوچھا، کیا اس شادی پر راضی نہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، ایسا نہیں ہے۔ حارث نے مزید پوچھا، تو پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ یا پھر تمہیں میں پسند نہیں آیا؟ مشال نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور اچانک رونے لگی۔ حارث گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، میں آپ کے لائق نہیں تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں چنا؟ میں اس عزت کے قابل نہیں۔ اس دن بھی قمیض میں نے پھاڑی تھی، وہ خود ہی پھٹ گئی تھی، مجھے تو علم ہی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی حارث بے اختیار ہنس پڑا، پھر اسے سینے سے لگا کر کہا، غلطی میری تھی، مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اسی دن کے بعد میں نے تم پر غور کرنا شروع کیا۔ تم سب سے پرانے کپڑوں میں رہتی، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، گھسی ہوئی چپل پہنے، کبھی تمہیں مسکراتے نہ دیکھا، اور آج تمہارے چہرے پر روشنی ہے، آنکھوں میں خواب ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ سب خواب پورے ہو، تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی کی چمک ہو، کبھی آنسو نہ ہو۔ اگلی صبح نئی روشنی اور نئی زندگی لے کر آئی۔ شام کو ولیمہ رکھا گیا۔ تقریب شہر کے ایک بڑے بینکویٹ میں تھی۔ مشال کو ایک معروف پارلر سے تیار کروایا گیا۔ سرخ و سنہری میکسی پہنے وہ کسی پری جیسی دکھ رہی تھی۔ حارث کی چاہت نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ پارلر کی لڑکیاں بھی اس کی سادگی پر حیران تھیں۔ حارث خود گاڑی لے کر لینے آیا، مسکرا کر بولا، میں چاہتا تھا سب سے پہلے تمہیں میں دیکھوں، تم بالکل میری شہزادی لگ رہی ہو۔ مشال شرما گئے۔ ولیمے میں ماموں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں، پیار دیا، لیکن ممانی ایک لفظ تک بولنے نہ آئی۔ یہ بات مشال کو اندر سے کھا گئی۔
کچھ دن خوشگوار مصروفیات میں گزرتے رہے. پھر ایک روز حارث نے والدین کے سامنے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مشال کو اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں. ابھی کچھ دن وہ میرے پاس ہی رہے گی. مشال سر جھکائے دوپٹہ اوڑھے پاس بیٹھی تھی. اس بار وہ سب کے درمیان تھی اور یہ جگہ اس کی اپنی تھی، اس کے شوہر کا گھر. ماموں کے ہاں تو ہمیشہ وہ ایک بے قدری کی مورت بنی رہتی. وہاں کوئی اس کی بات کا جواب نہ دیتا. اگر محفل میں بیٹھ بھی جاتی تو مومانی ایسی باتیں سناتی کہ وہ خود ہی کمرے میں جا کر چھپ جاتی. لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا. حارث کے والدین اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے. بیٹے سے جتنی محبت کرتے تھے اس سے بڑھ کر بہو کو عزیز رکھتے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی. سارا نے فوراً شکوہ کیا، بیٹا اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تو میرا گھر ویران نہیں ہو جائے گا. حارث نے ہنستے ہوئے جواب دیا، امی اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے ہی تو اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. پھر اس نے ماں کی طرف شرارت سے آنکھ دبائی. سارا نے اسے ہلکا سا تھپڑ جڑ دیا. کمبخت. مشال شرم کے مارے زمین میں گر گئی. اسے وہاں مزید بیٹھنا مشکل لگا اور وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی. حارث پیچھے آیا اور پوچھا، کیوں اٹھ کر آ گئی؟ مشال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، برا نہ مانے مگر سب کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے بہت جھجک محسوس ہوتی ہے. حارث نے کہکا لگایا، ارے شادی کے بعد کیسی شرم. اور پھر میرا مطلب یہ تھا کہ گھر کی رونق تب اور بڑھے گی جب یہاں ایک ننھا سا شہزادہ یا شہزادی کھیل رہا ہوگا. وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا مگر نکاح کو ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے. مشال نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، مجھے نہیں معلوم، اور پھر جلد ہی نیند کے آغوش میں چلی گئی. حارث دیر تک موبائل دیکھتا رہا مگر نگاہ بار بار اس معصوم لڑکی پر جا رکتی جو اس کی حفاظت میں سکون سے سو رہی تھی. اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں تک محبت کرنے لگا ہے. اسے یاد آیا پہلی ملاقات کا وہ لمحہ جب اس نے مشال کو جھڑک دیا تھا اور بعد میں دل میں خلش محسوس کرتا رہا. اس کی بوسیدہ چپلیں، پیوند لگے کپڑے، پرانا حلیہ، وہ سب منظر حارث کو بار بار بے چین کرتے تھے. اس نے کبھی اسے بے فکری سے ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب حالات بدل گئے تھے. آج مشال کے چہرے پر روشنی تھی، آنکھوں میں خواب تھے. حارث کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ان خوابوں کو حقیقت بنا دے. اس کی آنکھوں میں صرف خوشی کی جھلک ہو، اس کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ. وہ چاہتا تھا کہ مشال کی آنکھوں سے کبھی بھی آنسو نہ بہیں بلکہ ہمیشہ ان میں امید اور روشنی جگمگائے.